بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی محاورات کی آج تیسری کلاس ہے۔ آج کی کلاس میں پہلا محاورہ ہے احمل علی فلان وزر نفسہ۔ احمل بوجھ لادنے کو کہتے ہیں، کسی دوسرے کے پر بوجھ ڈالنا، اور وزر گناہ کو، غلطی کو بولتے ہیں۔ اور ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ فلاں آدمی نے اپنی غلطی اور اپنا گناہ کسی دوسرے پر ڈال دیا، اپنا گناہ کسی دوسرے کے سر تھوپ دیا یا دوسرے کے ذمے ڈال دیا۔ مثلا آپ اس کی مثال یوں بنا سکتے ہیں کہ تحمل عاقبت اخطائک، تم اپنی غلطیوں کی سزا خود بھگتو، ولا تحمل وزر نفسک علی الآخرین، اور اپنا گناہ دوسروں کے ذمے مت ڈالو یا دوسروں پر مت تھوپو۔ دوسرا محاورہ ہے اخذ بتلابیب۔ تلابیب یہ لفظ جمع ہے اور اس کا سنگولر اور مفرد آتا ہے تلبیب۔ گریبان کو بولتے ہیں، توق اور گریبان، اور اخذ بتلابیب کا مطلب ہوتا ہے گریبان سے پکڑ لینا کسی، لیکن عموماً اس کا استعمال وہاں ہوتا ہے جب ایک انسان کسی کا جینا دو بر کر دے، یا کسی کے ناک میں دم کر دے، کسی کا ناطقہ بند کر دے، تو وہاں یہ استعمال ہوتا ہے کہ اخذ بتلابیب۔ مثلا کہ الہجمات الاستشہادیہ اخذت بتلابیب اسرائیل۔ ہجمات حملے کو کہتے ہیں، خودکش حملے۔ استشہادیہ خودکش حملوں نے اسرائیل کی ناک میں دم کر دیا یا ان کا ناطقہ بند کر دیا، ان کا جینا دو بھر کر دیا۔ یا اسی طرح آپ یہ دوسرا جملہ ہے کہ لما رأى احمد اللص اخذ بتلابیبہ، جب احمد نے چور کو دیکھا تو اس کو گریبان سے پکڑ لیا، وجرہ الی قسم الشرطہ، اور اس کو پولیس اسٹیشن لے گیا، کھینچ کر لے گیا۔ تو اس طرح آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسرا محاورہ ہے اخذ بخناقہ۔ خناق، خناق اور خناق اس طرح مختلف زبر زیر اور پیش کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور خناق تو گلی کی بیماری وغیرہ کو بولتے ہیں، اور خناق خا کے کسرے کے ساتھ گلے میں ڈالنے والے مالا یا ہار وغیرہ کو بھی بولتے ہیں۔ اور عموماً اس کا استعمال ہوتا ہے کہ کسی کو گردن سے پکڑ لینا یا کسی کو پریشان کر دینا۔ عموماً اس کا استعمال بحران وغیرہ میں ہوتا ہے، جیسے آپ اس کا استعمال یوں کر سکتے ہیں کہ الازمۃ الاقتصادیہ اخذت بخناق شعب الہند، کہ اقتصادی بحران نے ہندوستانی عوام کی ناک میں دم کر دیا یا ان کو پریشان کر دیا، تو اس کو یوں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک اور محاورہ ہے کہ اخذ حزام الطریق۔ حزام رسی کو، کمر بند کو، اس قسم کی پٹی وغیرہ کو بولتے ہیں، لیکن یہاں اس کا استعمال جب کیا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص درست راستہ اختیار کرتا ہے اور صحیح راستہ چنتا ہے تو اس کے لیے بولتے ہیں کہ اخذ حزام الطریق، کہ فلاں آدمی نے صحیح راستہ چنا، اس نے صحیح اور درست قدم اٹھایا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی یونیورسٹی میں یا کسی جامعہ میں داخلہ لے اور آپ اس کو مناسب سمجھیں کہ بھئی آپ کا یہاں داخلہ ایک درست اقدام ہے اور آپ نے یہ صحیح راستہ چنا ہے، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اخذت حزام الطریق عندما قررت ان تلتحق بهذه الجامعہ، کہ اس جامعہ میں داخلے کا فیصلہ کر کے تم نے بالکل درست قدم اٹھایا ہے، کہ تم نے درست قدم اٹھایا جب تم نے یہ فیصلہ کیا کہ تم اس جامعہ میں اور اس یونیورسٹی میں داخلہ لو۔